مجھے نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں، کیا خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اور دوسرا، خیالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے نماز میں خیالات نہ آئیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور نماز میں خیالات کا معاملہ ہر دوسرے شخص کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یعنی جب بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نماز میں خیالات بھٹک جاتے ہیں۔ کئی ایسی باتیں اس وقت یاد آ جاتی ہیں کہ جو نماز کے علاوہ ذہن میں ہی نہیں ہوتی، یعنی خیالات میں انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو کیا خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے؟ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا کیا علاج بتایا ہے کہ نماز میں اگر خیالات آئیں تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، بہت سے لوگ یہ اس وجہ سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے ایک سسٹر تھی، آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں تو نماز میں مجھے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، میں رکعتیں بھول جاتی ہوں، یا پھر اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئی، یا پھر سورت ملانا بھول گئی۔ تو اس طرح سے میرے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں تو میں بعض دفعہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نماز میں اگر خیالات آئیں تو اس کی وجہ سے آپ نماز نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے نا۔ نماز میں اگر خیالات آتے ہیں نا، اچھا خیالات آنے کی کیا وجہ ہے، اس پر میں کچھ احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کر عرض کیا، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ انہیں زبان سے بیان کرنا بھی بڑا بھاری لگتا ہے۔ یعنی یا رسول اللہ، ایسے ایسے ہمیں وسوسے آتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمیں بہت زیادہ یہ ناپسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تمہیں یہ وسوسے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو خالص ایمان ہے، یعنی وسوسوں کا آنا، خیالات کا آنا، اور جو خیالات آپ کو آ رہے ہیں آپ اسے ناپسند کر رہے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کوئلوں پر لیٹ جانا یہ زیادہ پسند ہے اس طرح کے خیالات سے، یعنی ہم اپنی جان دے دیں، ہماری جان چلی جائے، اس طرح کے خیالات ہمیں نہ آئیں۔ تو اس طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو خالص ایمان ہے۔ ایمان ہے تبھی تو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو شیطان کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ جب وسوسے آئیں، خیالات آئیں، آپ کو ناپسند ہوں کہ یہ مجھے خیال کیوں آ رہے ہیں، یہ وسوسے کیوں آ رہے ہیں، اگر آپ کو ناپسند لگ رہے ہیں، ناپسند ہیں، تو یہ خالص ایمان کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ خود بخود خیالات لا رہے ہیں، یعنی آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اگر خیال آئے تو آپ انہی خیالات میں گم ہو گئے۔ جس طرح کہ ایک واقعہ بھی آتا ہے، بڑا دلچسپ فنی ہے۔ بہرحال ایک شخص تھا، وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی یا عصر کی جماعت ہو رہی تھی، تو امام صاحب جو ہے وہ رکعت بھول گئے۔ تو اس میں جو مقتدی تھے ان میں دو پارٹی ہو گئی، ایک نے کہا کہ 3 رکعت ہوئی ہے، ایک نے کہا کہ نہیں 4 پوری ہو چکی ہیں۔ تو ایک تاجر تھا، وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ کنفرم ہے کہ آپ نے 3 رکعت ہی پڑھائی ہیں، 4 نہیں ہوئی۔ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو سب نے پوچھا کہ بھائی تو یہ کس طرح بتا سکتا ہے اتنی ذمہ داری کے ساتھ، اتنی یقین کے ساتھ کہ 3 ہی ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی؟ تو اس نے آگے بیان کیا کہ میری 4 دکانیں ہیں، اور جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب لگاتا ہوں، ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی 4 رکعت پوری ہوتی ہیں تو 4 دکانوں کا حساب بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج میں نے 3 دکانوں کا حساب لگایا، چوتھی بھی باقی ہے، تو اس سے کنفرم ہے کہ ابھی 3 رکعت ہی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود ہی خیالات لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خود نہ لائیں، اگر خود بخود آ رہے ہیں
تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں خیالات آتے ہیں تو اس سے بچنا کیسے ہے، اس سے روکا کیسے جا سکتا ہے، اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 پر سب سے پہلا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، شیطان میرے اور میری نماز و قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے، میری قرات میں اور میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے اور مجھے بھٹکا دیتا ہے، یعنی مجھے طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ جب تمہیں یہ وسوسہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دو، تو اس سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ دوبارہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ وسوسے مجھ سے دور کر دیے، مجھ سے وسوسوں کو دور کر دیا، میں شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اب اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں خیالات آتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر 3 بار جو ہے وہ ایسے تھتکار دے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے، تو اس سے جو ہے وہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے، تو شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا، آپ کو بھٹکائے گا نہیں۔ اور دوسرا اس میں طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز کو اس کے معنی کے ساتھ یاد کر لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی، اس کا ترجمہ جو ہے آپ یاد کر لیں۔ کوئی صورتیں جو تلاوت کرتے ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ یاد کر لیں، اور اسی طرح رکوع اور سجود کی تسبیحات، تشہد، التحیات، درود پاک، دعائے ماثورہ، ان کو آپ ان کے معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ آپ یاد کر لیں۔ جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا آپ کو یاد ہوگا، تو جب آپ نماز میں ایک مرتبہ خیال ہے، آپ دوبارہ خیال اپنی نماز میں رکھیں گے تو آپ کے خیال، جب آپ یعنی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین جب آپ یہ آیات پڑھیں گے تو آپ کا مائنڈ تھوڑا اس طرف بھی جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح بھی آپ خیالات سے بچ سکتے ہیں، اس طرح بھی آپ خیالات سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی طریقہ ہے خیالات سے بچنے کا۔ اور اگر خیالات آتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کہ ان خیالات میں ہی بھٹک جائیں، ہاں اگر خیالات آتے ہیں خود بخود آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ توجہ ہٹاتے ہیں، لیکن پھر بھی آ رہے ہیں، تو اس سے نماز آپ کی فاسد نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی بہرحال، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو شرائط ہیں وہ آپ مکمل کر رہے ہیں تو بہرحال فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر آپ خیالات لا رہے ہیں تو اس سے جو اصل مقصد ہے نماز کا وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو نماز میں اگر خیالات آئیں تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور خیالات آئیں تو میں خیالات سے بچنے کا جو طریقہ ہے حدیث پاک سے وہ بھی آپ کو بیان کر دیا ہے۔